أمي أنت حياة الروح، أمي أنت حياة الروح. اس کائنات کا سب سے اہم موضوع، آپ جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، دشمن اس راستے کو کھوٹا کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کھوٹ آئے اور وہ سب کچھ جو پڑا ہوا ہے وہ بالکل فلیٹ ہو جائے، ضائع ہو جائے، کوئی چیز جگہ بنا ہی نہ پائے، اندر ہی اندر کھوکھلا پن پیدا ہو جائے. تو کون وہ صاحب فہم شخص ہوگا جو یہ چاہے کہ میرے اندر کوئی گھن یا دیمک لگ جائے؟ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو یہ چاہے کہ میرے ایمان کو گھن لگ جائے یا دیمک لگ جائے، یا میں اتنی محنت کروں پھر میرا دشمن میرے اندر سے وہ سب کچھ ختم کر کے رکھ دے؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ ایمان کو گھن کی طرح چاٹ جانے والی کون سی چیز ہے؟ کون سی چیزیں ہیں؟ عام زندگی بہت ساری چیزیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر کون سی چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی؟ شیطان کرتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ چلے علم آ گیا، علم آنے کے بعد شیطان تو اپنا طریقہ جاری رکھتا ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا. علم آنے کے بعد بھی اس کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ تو یعنی یہ سلسلہ جاری ہی رکھتا ہے. میں سادہ طریقے سے وہ طریقہ واردات پوچھنا چاہتی ہوں جو شیطان اختیار کرتا ہے. نفس میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، ہر بری چیز کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں برائی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. بات یہ بھی خیالات سے متعلق ہے. خیالات یا خواطر اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ خاطر کی جمع ہے. یہ خیال جس وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے، انسان کو تو اللہ نے اتنا پیارا، اتنا اچھا بنایا، اپنی روح پھونکی، پھر انسان خراب کیسے ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ اس کی مجبوری ہے. جو چیز اسے ڈرائیو کرتی ہے وہ خیال ہے، ابتدائی طور پر خیال ہے. اگر اچھا خیال آئے تو انسان اچھے راستے پہ چلتا ہے، اگر برا خیال آئے تو اچھے راستے پہ چلتا چلتا موڑ کاٹ جاتا ہے. اور یہ خیال شیطان کی جانب سے آتا ہے. کوئی ایک منفی خیال انسان اگر اسے قبول کر لے، انسان اگر اس پر سوچنا شروع کر دے، تو عجیب بات ہے، میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی، کہ ہمارا ذہن وہی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اسی کے اوپر. الا یہ کہ ہم ریجیکٹ کر دیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر ذہن خراب نہیں ہوتا. ورنہ یہ خیال جو ہے آہستہ آہستہ خواہش کا روپ دھار لیتا ہے، وہی نیگیٹو چیز. پھر خواہش تمنا اور ارادے میں بدلتی ہے، اور ارادہ عمل کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ارادوں سے، نیت سے متعلق کیا، کہ جو انسان کا ارادہ بن گیا نا، اگر اچھا ہے تو اجر ہے اگرچہ وہ نہ کر سکے، اور اگر برا ہے تو پکڑ ہے اگرچہ وہ برائی نہ کر سکے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مقتول کا تو قصور نہیں ہے، قاتل کا قصور ہے، لیکن مقتول کیسے جہنم میں پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالے، لیکن موقع نہیں ملا، تو اس برے ارادے کی وجہ سے کہاں گیا؟ اگرچہ اس کی جان گئی، اگرچہ اس کی زندگی چلی گئی، لیکن گیا کہاں؟ جہنم ہے. میں نے یہ دلیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ برے ارادوں پر پکڑ ہے، اور ہمارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ برے ارادے کی وجہ سے میری پوری زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برا خیال جو ہے جب ہمیں ڈس لیتا ہے اور وہ خیال خواہش میں بدلتا ہے، جب ہم بار بار سوچتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے گویا یہی ہمارے دل میں ہے، پھر وہی چیز ارادہ بن جاتا ہے، انسان اسے کرنے کی ٹھان لیتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ عام طور پر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ایک برا خیال کسی کے دماغ میں آیا، اس نے اسے ایکسیپٹ کیا، سوچتا رہا، بدگمان ہو گیا، کسی کے بارے میں برا خیال ہے. اب جس وقت خیال آیا، اس نے اس خیال کو دوسرے کے سامنے پیش کر دیا، اور دوسرے نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا.
اب ایک اکیلا نہیں، 2 لوگ ہو گئے شیطان کے ہم خیال، کیونکہ شیطان کا خیال ہے۔ اب اس برے خیال کے پیچھے 2 لوگ لگ گئے، لہذا 2 لوگوں نے یہ طے کیا تو انہوں نے اور لوگوں سے ذکر کیا۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، آپ جتنی جی چاہے اچھی ایفرٹس کر لیں، پورا ماحول شیطان اس خیال سے کیپچر کر لیتا، انسان اغوا ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، جیتے جاگتے زندہ چلتے پھرتے آزاد انسان، مرضی سے کھاتے ہیں، مرضی سے چلتے پھرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اغوا شدہ ہے، ذہنی طور پر اغوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ابلیس کے خدمت گاروں کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے۔ اب بھلائی کی جتنی جی چاہے کوششیں کر لیں، دوسری طرف سے جب تک لوگ اپنے اس نیگیٹو خیال کو، بدگمانی کو دل سے نکالیں گے نہیں، آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ اور آگ کا یہ اصول ہے، جلاتی ہے۔ جس دل کے اندر بدگمانی کی آگ لگے اس دل کو جلاتی ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر آگ لگے وہ پوری سوسائٹی کو کیپچر کر لیتی ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا گھروں کے اندر آگ کیسے لگ جاتی ہے؟ تعلقات میں محبت کرنے والے لوگ کیسے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ شوہر بیوی کے درمیان آگ لگتی ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بعد میں خیال آتا ہے، اوہو، ہم پر تو شیطان کا جادو چل گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جادو تو چل گیا، اب اس کے انجام کو بھی پہنچ گئے۔ اب اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے اگر یہ ساس بہو کے درمیان ہو، اگر یہ نند بھابھی کے درمیان ہو، 2 لوگوں کے درمیان نہیں آگ ٹھہرتی۔ جتنے افراد فیملی کے سارے اس آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ انسان جب کبھی خیال قبول کرتا ہے اس کو آگ لگتی ہے۔ جیسے ایک اچھی بات ہے نا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ایک شخص کو بتاؤ، ضروری نہیں قبول کرے، اور بڑی ایفرٹ کے بعد وہ بڑی مدت تک تقریباً 20 لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ ورلڈ وائڈ اس پہ ریسرچ ہو چکی۔ آپ یہاں سے فیل کریں کہ کوئی کھڑا ہو، نگاہیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں، کوئی بیٹھ جائے تو تب، کوئی چل کے چلا جائے تب، تو خیال گزر جائے تو پھر تو ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ کسی اور نے خیال ڈالا۔ ایسا ہی خیالات کے لیے آندھیاں جھکڑ چلنے کے لیے ذہن اور دل کو آزاد چھوڑا ہوا۔ دل کے دروازے ہر ایک نے ابلیس کے لیے کھول رکھے ہیں، آؤ اور آ کر کرو شکار مجھے، کیونکہ جب تک پہرے دار نہیں بٹھائیں گے وہ تو آتا جاتا رہے گا۔ وہ کتنی سہولت کے ساتھ آتا جاتا ہے، کودتا پھانتا پھلانگتا پھرتا ہے، رقص کرتا ہے دل پہ کہ یہ دیکھو، یہ میرا دل ہے، دل تمہارے اندر ہے، دھڑکتا تمہارے اندر ہے، سوچو گے تم، زندگی تمہاری ہے لیکن ارادہ میرا ہے، تباہ کر دوں گا، چبا ڈالوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا تمہاری زندگی کا۔ اس نے اپنے رب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں انہیں چبا کر پیس ڈالوں، میں اس کی نسل کو ہی چبا ڈالوں، آدم کی۔ اتنا اس کو غصہ ہے آدم علیہ السلام کی بڑائی پر، انسان کے اعزاز پر، کہ اللہ نے اسے مسجود ملائک ٹھہرایا۔ اور اس کی ایفرٹ کبھی نہیں رکتی۔ انسان سو جاتا ہے، وہ نہیں سوتا۔ وہ انسان کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، انسان ذکر کر کے نہیں سویا، اس کے دل کو، اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس وقت انسان سویا ہوا ہو تو شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا، اور جس وقت وہ فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہے اب اسے کہتا ہے سو جا سو جا۔ اور انسان جو ہے اگر ذکر کر کے نہیں سویا تو ظاہر ہے غفلت کی حالت میں سے پتہ نہیں چلتا، سویا رہتا۔ اس کی کوشش اس وقت تک جاری رہتی جب تک سورج نہیں نکل آتا۔ جب سورج نکل آتا ہے تو کہتا ہے اچھا اٹھ جاؤ، کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا، شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب انسان بستر سے اٹھ جاتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری، اور جائے نماز پہ آتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور انسان حشاش بشاش فریش ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ فلی کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں؟
الحمدللہ. لیکن کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی فیل کرتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو مشکل نہ پیش آتی ہو. مشکل یہ رہتی ہی ہے. صرف وہی لوگ جو بہت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے رحم کی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے آسانی ہوتی. اور پھر اگر صبح اٹھ جائیں تو شیطان اس قدر برے برے خیال دل میں ڈالتا ہے, کیا مشقت ہے, کیا مصیبت ہے, کیا یہ ضروری تھا اتنی صبح کی نماز ہم پر فرض ہو جاتی. اور اگر اللہ کو وہ کچھ نہ کہہ سکے تو جس نے اٹھایا, چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو, ماں کو ہی برا بھلا سمجھنا شروع کر دیتے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو, جو اٹھائے گا وہ برا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اٹھانے والے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے. آپ اپنے ساتھ انصاف کریں گے تو آپ کو فیلنگ ہوگی. اگر آپ کو اٹھانے والے اچھے لگنے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا رب سے ایک تعلق بن گیا. اور اگر برے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ شیطان سے تعلق بہت مضبوط ہے. یہ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کی بات, ورلڈ ریسرچ ڈیٹا ہے 1 سے میکسیمم 20 تک پہنچتی ہے. مثلا ایک کے پاس ایک بات ہے نا, آپ اپنے گھر جائیں گے, آپ کسی سے بات کریں گے, زیادہ سے زیادہ 20 لوگوں تک بات پہنچ جائے گی. اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, یعنی اس کے اثرات 20 تک پہنچتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں شیطان نے برا خیال ڈال دیا تو وہ 1 سے ڈائریکٹلی 6 تک پہنچتا ہے فوراً, اور فوراً جو ہے 20 لوگوں تک اور 500 لوگوں تک ود ان نو ٹائم پہنچ سکتا ہے. برائی کے لیے شیطانی جو ایجنٹ ہے وہ اتنے خدمتگار ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی بات کی اور آپ کی بات جو ہے اچک لیں شیاطین اور لوگوں کو تیار کریں اور وہ بات آگے بڑھ کے پھیلائیں یوں 500 لوگوں تک. یعنی اس کے اوپر کافی ریسرچز کی گئی اور اس کا یہ رزلٹ برآمد ہوا کہ بری بات فوراً 500 لوگوں تک پہنچتی ہے, لیکن اچھی بات میکسیمم بہت ایفرٹ کے بعد 20 لوگوں تک پہنچتی. اس کا مطلب یہ ہے ہم سخت خطرے میں ہیں اور ہمارے ایمان پر حملہ بڑا سخت ہے. یہ میں عقیدہ توحید سے پہلے بات اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شیطان سے پہلے سے الرٹ ہو جائیں, کہیں اللہ کی توحید کے بارے میں وہ کوئی خیال نہ ڈال سکے, کیونکہ یہ وہ موڑ ہے جہاں وہ انسانی ذہنوں کو اچک لیتا ہے اور لوگ اپنے رب ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور اگر نہ ہو سکے, اتنی جرت نہ ہو, کم از کم اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ جو دین سکھانے والے ہیں ان کے خلاف ہو جائیں, یا جو دینی ماحول کے اندر رہنے والے ہیں انہی کے خلاف ہو جائیں. تو بیٹا آپ نے کانشیس رہنا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ آگ سے بچنے کے لیے. وہ آگ جو جہنم کی ہے وہ تو اس زندگی کے بعد کی ہے نا, لیکن شیطان اتنی ایفرٹ کرتا ہے آج ہی زندگی کو آگ لگ جائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو آگ لگ جائے؟ یہ بھلا کون چاہ سکتا ہے؟ اس لیے برا خیال نہیں آنے دینا ذہن. لیکن میدان کیا ہے برے خیال کا؟ آپ پہچان کیسے سکتے ہیں کوئی برا خیال ہے؟ آپ کے دل میں دین کے بارے میں بدگمانی آئے گی, دینی نظریات کے بارے میں, آپ کے دل میں دین پھیلانے والوں کے بارے میں, دینی ماحول کے بارے میں. ہو سکتا ہے ابلیس آپ کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے ہو. مثلا آپ اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں تو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ ماحول کے خلاف ہو جائیں, ایسی پاسبلٹی ہے. آپ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کے پسندیدہ. آپ کو اللہ یہاں منتخب کر کے لایا ہے. آپ نے ابلیسی ایجنٹ کا کردار ادا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو شیطان اپنا طریقہ کار جاری رکھنے کے لیے بالکل تیار ہے, اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس نے قرآن بھیجا ہے, اس نے رسول بھیجے, اس نے اس طریقہ تعلیم کو جاری کیا کہ اگر شیطان کی فوجیں متعین ہے تو رحمان کے بندے بھی اکٹھے ہوں اور رحمان کے بندے اس کا مقابلہ کریں, اللہ کی پناہ لیں. اس لیے آج ہم پہلے طے کریں گے, کیونکہ دنیا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, جتنی خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں سب سے بڑی خرابی اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں پیدا کی ابلیس. تو میں یہ چاہتی ہوں اس خرابی کے پیدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں کانشیس ہو,
کچھ چیزیں طے کریں. ہم نے کون سے اذکار کرنے, کیسے ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے. ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے اس ابلیس کا, ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن شیطان کی چالوں کے مقابلے میں اپنے رب کی مدد ضرور لے سکتے ہیں, اپنے رب کی پناہ لے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں رب کی پناہ لینی ہے انشاءاللہ تعالی. اور جہاں کہیں کوئی برا خیال آئے, آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے, خود بے خیالی میں بری بات کہہ جائیں, خیال کو قبول کر لیں. جو ارد گرد والے افراد ہیں وہ ضرور تلقین کریں, کوئی نیگیٹو خیال, نیگیٹو بات نہیں سننی انشاءاللہ. چاہے باپ کہے, بہن کہے, دوست کہے, شوہر کہے, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی نہیں. لوگ کہتے ہیں بات سچی ہے, ہاں اس میں کیا شک ہے, غیبت سچی ہوتی ہے, لیکن غیبت جیسا سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا. بدگمانی سچ ہو سکتی ہے, برا خیال جو ڈالا جائے وہ سچا ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اندر رکھنے سے ہمیں آگ لگتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنی فکر کر لیں, اپنی فکر کر لیں, اس ماحول کی فکر کر لیں, اپنے آپ کو آگ لگنے سے بچانا ہے انشاءاللہ. اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ایک تو استغفار کریں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ, دوسرے اعوذ باللہ پڑھیں گے. کوئی شخص کسی معاملے میں بری بات شیئر کرنے کی کوشش کرے, اس کو بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کریں گے اور اس کو اللہ کا خوف دلائیں گے. ایسی بات مت کرو, ایمان اڑ جائے گا. روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی سے لٹکنے والے یاقوت کھینچے تو فرعون کو طیش آ گیا. اس نے کہا اب نہیں رہنے دوں گا. تو حضرت آسیہ نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ یہ بچہ ہے, ہر سرخ چیز کی طرف لپکے گا, اس لیے انگارے منگا کر دیکھ لو. انگارے منگائے گئے تو حضرت موسیٰ نے وہ بھی اٹھا کے زبان پہ رکھ لیے, واللہ عالم. لیکن میں نے تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے زبان کی مثال رکھی ہے کہ ایک بچے کو سمجھ نہیں ہے آگ جلاتی ہے, اس لیے وہ آگ میں ہاتھ بھی ڈالے گا, آگ سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. صرف آگ کا معاملہ نہیں, میڈیسنز ہیں پوری ورلڈ میں یہ ریکگنائز ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دوائیاں دور کر دینی چاہیے, کیونکہ بچے نہیں سمجھتے. اس لیے بچوں کی رسائی میں نہیں رکھنا. بچے چاہے باتیں بہت بڑی بڑی کر لیں, سمجھ بالکل نہیں ہوتی ان کے اندر. آپ بچوں کو سکھا دیں, زبان سے کھٹ کھٹ بولیں گے, ساری باتیں سنا دیں گے, آپ کو لگتا ہے بچوں کو بڑی سمجھ آ گئی, لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوتی. کا وقت یہ کہ وہ اچھے طریقے سے ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں جان نہ لیں, اسے سمجھ نہ لیں. جب انسان جان لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, پھر اس کے دل کے اندر یقین اتر آتا ہے, عمل بدل جاتا ہے. مثلا جو بچہ یہ سمجھ جاتا ہے آگ جلاتی, آپ بچے کو ہزاروں بار سمجھا لیں, نہیں سمجھ آتی اسے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. آخر کار گھروں کے اندر نیچے جو مختلف سوئچز لگائے جاتے ہیں یا پلگز لگائے جاتے ہیں, ہر ایک چیز کو کور کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہاں ایک بچہ ہے جسے سمجھ نہیں آتی, تو کہیں ہاتھ نہ ڈال دے بجلی کے تاروں کو, کیونکہ آپ اسے کہیں گے بیٹا اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا, یہاں ہاتھ نہیں ڈالنا, آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اسے کیا پتا زندگی کیا ہوتی ہے, اس کو تو یہ پتا ہے یہ سوراخ ہے, اس میں ہاتھ ڈال دینے چاہیے بس. جیسے بہت بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں, بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, تو انہیں یہ پتا چلتا ہے یہ بات میرے دماغ اور دل میں آ گئی, اب اسے کہہ ڈالو. بدگمان ہو جاؤ, تانا دو, چغلیاں کرو, غیبتیں کرو, اس سے آگے کی کوئی بات. کتنے بوڑھے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آئی پوری حیات گزر جانے کے بعد بھی. میں نے بوڑھے کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک بات سمجھ نہیں آئے, اگر اس نے پوری حیات میں نہیں سیکھا, ساری حیات گزر جائے گی, نہیں سمجھ آئے گی آخری وقت تک. اس وجہ سے سب سے پہلا کام علم ہے, جاننا. لیکن جاننے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب سمجھ آنے لگ جائے. یعنی جان کر, علم حاصل کر کے اسے سمجھنا, سمجھ کی وجہ سے دل میں یقین اترتا ہے, پھر انسان کا عمل بدلتا ہے. یہی عمل بدلنے کا راستہ ہے آج بھی, آئندہ آنے والی زندگی. جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا عمل نہیں بدلتا. تو انہوں نے اصل میں پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس. یہ غلط فہمی ہے. وہ چاہے جتنے الفاظ جی چاہے بول لے، وہ صرف زبان سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، ایسے ہی جیسے طوطا بولتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. علم وہ ہے جو آپ کو سمجھ آئے، جس سے آپ کا رویہ بدل جائے. باقی علوم علوم ہی نہیں. چاہے اس کے لیے یونیورسٹیاں کھول لیں، چاہے پوسٹ ڈاک کی ڈگری دے دیں، ڈاکٹریٹ بھی نہیں، پوسٹ ڈاک کی ڈگری دے دیں، کوئی علم ہی نہیں. چاہے وہ دین کے علم ہو یا دوسرے علوم ہو. دین کے علم میں تو خاص بات ہے کہ دین کا علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے. دین کے علم کو سمجھنا، پھر اس کو سمجھ کر آگے کے معاملات نہیں کرنے پڑتے. جو بات سمجھ آتی ہے یوں دل کے اندر اترتی ہے جیسے نمک پانی کے اندر اتر جاتا ہے. آپ نہ بھی گھولیں وہ خود ہی گھل جائے گا. ایسا ہوتا ہے. سمندر کتنے کڑوے ہیں نا، کتنی کڑواہٹیں گھلی ہوئی ہیں اس میں. مزید کچھ ڈال دو وہ بھی قبول کر جائے گا. کتنی چیزیں ہیں جو سمندر کے اندر جاتی ہیں، سب کچھ قبول کر لیتا. کہتے تو یہ ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے، لیکن جو سمندر سے ڈونگا یعنی سمندر سے گہرا دل ہے نا، اس کو رب جانتا ہے. اس رب نے ہمیں علم دیا ہے. کون سی چیز ہے جو گہرائی میں اتر جائے گی؟ گہرائی میں کیسے اترے گی؟ گہرائی میں لاجیکل ریزننگ سے اترے گی. جیسے آپ پڑھ رہے ہو الحمدللہ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ کوئی کسی مخصوص جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. کہیں بھی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن بڑی معذرت ہماری سوسائٹی میں دین کو لاجیکلی نہیں سکھایا جا رہا. دین کا مقصد جب سمجھ نہیں آتا، کسی چیز کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، وہ دل کے اندر نہیں اترتی، انسان قبول نہیں کرتا. وہ چپ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے مطابق اس کا رویہ نہیں بدلتا. تو نہ سمجھی آپ دیکھنا چاہیں اپنے اپنے رویے سے دیکھ لیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ سمجھیے، کہاں سے دیکھیں گے؟ اپنے رویوں سے. اگر اللہ کی نافرمانیاں جاری ہیں، اگر اس کا خوف نہیں آتا، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے ہونے کے باوجود دل کچھ اور ہی کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ناسمجھی تو ہے نا. کیونکہ اللہ کی عظمت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو انسان کا رویہ بدلتا ہے. تو یہ دین آتا ہے لاجیکل ریزننگ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین سکھایا؟ حضرت جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے، دہیا قلبی کی شکل میں. بہت خوبصورت صحابی تھے. آئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسا شخص ہے، اس کو سینس نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ کا بہت زیادہ لوگ ریگارڈ کرتے تھے کہ یہ آیا رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، پھر اسے ہاتھ اٹھا کے آپ کی رانوں پر رکھ دیے، اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ کیسے کر رہا. لیکن یہ عمل کیوں ضروری تھا؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کچھ انوکھی بات. ساروں کی پوری توجہ ہو گئی تو انہوں نے سوال کیا مل اسلام، و اسلام کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا. پھر سوال کیا مل ایمان، و ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا. پھر سوال کیا مل احسان، و احسان کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. لیکن آپ نے پھر بھی اس کی کچھ نشانیاں بتائیں. پھر وہ شخص چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہاں گیا. پھر لوگوں سے پوچھا یہ کون تھا؟ سب لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کون تھا. پھر آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین کیسے سکھایا؟ چھوٹے چھوٹے کوسچن آنسرز، سوال سے اور لاجیکل جواب سے، مختصر جواب، ٹو دا پوائنٹ. اتنی بات پتہ چل جائے تاکہ دین اندر اترے، لوگوں کو پتہ چل جائے، ڈفرینشیٹ کر سکیں. یہی طریقہ کار ہم نے الحمدللہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ہم چھوٹا سا سوال چھوٹا سا جواب دیں. جیسے جیسے جواب رسول اللہ دیتے تھے تلاش کر کر کے، کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسا جواب دیا.
تاکہ ہم دین کو بھی ہی اسی طرح سیکھنے کے قابل ہو جائیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور پھر ہماری زندگیاں بھی ویسے ہی بدل جائیں، ہمارے اندر بھی ویسا ہی ایمان آئے جیسے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ تو آج اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی طرح کا ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ دین سیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم تحقیق کے ساتھ اسی طرح سے دین کو سیکھیں اور کوئی چیز اس دین سے باہر سے قبول نہ کریں، جیسے رب نے سکھایا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اب تک ہم نے بات کی توحید کے حوالے سے، 4 باتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ معرفت، تصدیق، اقرار اور عقیدہ رکھنا، 4 باتیں ہیں۔ ان چاروں کی وجہ سے ایک شخص ایمان کی حالت میں آتا ہے، یعنی واقعتاً وہ اگلے درجے میں داخل ہو سکتا ہے، پھر اس کا عقیدہ بنتا ہے، پھر گرا لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا انبیاء کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کتابوں کی، یا اسی طرح سے فرشتوں کی، یا آخرت کے دن کی، یا تقدیر کی، معرفت ضروری ہے۔ اور کیا چیز ضروری ہے؟ تصدیق، اقرار اور عقیدہ، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں ہر جگہ پہ۔ تو معرفت، پہچان نہیں ہوگی، تصدیق نہیں ہوگی، اس لیے جاننا پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اور سچے انداز میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جیسے 4 چیزیں ہم نے دیکھی، اس میں اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اب اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں معرفت، اللہ کیسے موجود ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ اللہ کیسے موجود ہے، پھر اللہ کے موجود ہونے کی بات کس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر اترے کہ تصدیق کریں، اس کا اقرار کریں، اور یہ بات عقیدہ بن کر دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اب یہ پہلی بات ہے موجود ہونے کی، لیکن ہم اپنے مقام پر دیکھیں گے کہ اللہ کیسے موجود ہے۔ وجود تو وہ رکھتا ہے، لیکن کیا اس کا وجود ہر جگہ موجود ہے، یا وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے، کہ علم رکھتا ہے ہر ایک کا؟ اس بارے میں لوگوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے۔ تبھی میں نے آپ سے کہا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شیطان ہمارے اندر نہ ڈال سکے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنے افعال میں یکتا ہے۔ افعال کسے کہتے ہیں؟ فعل کی جمع ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو، یعنی جو کام وہ کرتا ہے ویسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ رزق دیتا ہے، رازق ہے، رزق دیتا ہے، رزق کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، پھر رزق کے لیے لوگ غیروں کے در پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، ہم انشاءاللہ مختصراً تو ابھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اور جاننے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کون سے ہیں، وہ اپنے افعال میں کیسا ہے، اور پھر یہ کہ ہم اس کو پہچانیں بھی، اس کی تصدیق بھی کریں، اقرار بھی کریں، عقیدہ رکھیں اس کے افعال کے بارے میں۔ اسے ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے نا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے۔ ربوبیت کو سمجھنا چاہیں تو سادہ سی بات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس میں آپ کو ربوبیت کے سارے پہلو آلموسٹ سمجھ آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بیج ہے، کسان بیج بو دیتا، بیج اگاتا ہے، پھر بیج جو ہے وہ پودے یا درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس بیج سے نکلنے والے پودے کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، تو وہی بیج جو ہے وہ تناور درخت تک پہنچ گیا نا۔ اب آپ دیکھیے، بیج کو درخت بننے تک کس نے گائیڈ لائن دی؟ کیا کسان گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے اس طرح کی کمپل نکلے گی اور مٹی تمہیں جگہ نہیں دے گی، مٹی سے اس طرح سے جگہ لینی ہے، اور تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم نے اس طرح پانی کھینچ لینا ہے کسی کا، اور نمکیات نہیں ملیں گے، تم نے اس طریقے سے کسی کے نمکیات پر قبضہ کر لینا۔
اور روشنی کے لیے دوسروں کا حق بھی چھین لینا، یا چلو اپنا ہی صحیح، کوئی اسے ہے گائیڈ لائن دینے والا؟ کون ہے جو بیچ سے کمپل اور جڑ نکالتا ہے؟ کون ہے جو چھوٹی سی کمپل کو پروان چڑھاتا ہے؟ کون ہے جو اس کو تنے کی صورت میں، درخت اور اس کی شاخوں اور اس کے پھلوں کی صورت میں بدلتا ہے؟ یہ سلسلہ ایک دن میں نہیں ہوتا، لمبا عرصہ چاہیے۔ اتنے پورے عرصے میں کون ہے نگہداشت کرنے والا؟ کون ہے پرورش کرنے والا؟ کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سارے کام جو ایک بیج کو پودا بننے کے لیے درکار ہوتے ہیں، یہ کام کرنے والا اللہ ہے، رب۔ اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ سب کچھ فراہم کرنا بھی، نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا اور نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا، سب ربوبیت ہی میں آتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی افعال کے حوالے سے؟ ابھی تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توحید ہے کیا۔ تو توحید میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا۔ پھر اب دیکھیے، وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت میں اکیلا اور بے مثال۔ عبادت سے مراد الوہیت ہے، الوہیت سے مراد عبادت ہے۔ اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور توحید الوہیت بھی، کہ وہ اپنے اسماء میں، صفات میں اکیلا ہے۔ اس جیسی صفت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جیسے صفت رحمت ہے، انسانوں کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے، اس جیسی نہیں۔ یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ ہے جس سے وہ دنیا والوں پر رحم فرماتا ہے، اور اسی ایک حصے میں سے ساری مخلوقات کو رحمت یا محبت عطا کی گئی۔ اور ایک گھوڑی یا ایک بکری اپنے بچے کے اوپر سے کھر اٹھاتی ہے۔ گھوڑی جو ہے اگر بچے پہ رکھ دے کھر تو بچہ بیچارہ کیا کر لے۔ گھوڑی اپنے بچے سے اگر کھر اٹھاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے اس کی رحمت کے ایسے ہیں جس سے وہ آخرت میں انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ لیکن وہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص، جو عقیدہ توحید رکھیں گے، جو اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی توحید، اس کی الوہیت کو، اور پھر اس کے اسماء و صفات کو سمجھیں گے، اس کی ربوبیت کو سمجھیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت میں اکیلا اور بے مثال ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور اوصاف و کمال میں یکتا اور بے مثال ہے، ذات میں بھی، اوصاف میں بھی، کمال میں بھی، اور اس کا کوئی ساجی شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے۔ عام دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ اختیارات اس نے خود تقسیم کر رکھے ہیں، کسی کو روزی دینے کا، کسی کو اولاد دینے کا، کسی کو صحت دینے کا، کسی کی مشکلات دور کرنے کا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں نا، ان غلط فہمیوں کو شرک کہتے ہیں۔ ہم اس کو آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف وہی با اختیار ہے، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، پہلی بات۔ نمبر 2، اسے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ کیا دنیا میں صاحب اختیار لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہیں ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے صاحب اختیار لوگوں۔ مثلا کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، کیا اسے وزیروں کی ضرورت ہوگی؟ ہر ایک کو ہوتی ہے، جہاں جو کسی مقام پر ہو، مددگاروں کی فوج کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ایسا با اختیار ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اور نہ اس کے معاملات میں کوئی دخل دے سکتا ہے، جبکہ انسانوں کے معاملات میں انسان دخل اندازی کرتے رہتے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ وقت ہی کیوں نہ، اور کچھ نہیں تو کسی کا ذہن ہی خراب کر دیا۔ پروپیگنڈا بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں مسلسل کوئی پازیٹیو بات کی جائے تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اللہ کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ دوسری بات دیکھیں گے، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اسی لیے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 111۔ تیسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ
نمبر 1، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات کی معرفت پر پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کی درستگی کا دار و مدار اس عقیدے پر ہے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے، عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے؟ تو عقیدہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ زندگی درست ہو ہی نہیں سکتی اس عقیدے کے بغیر، اور ہر مخلوق ایک اللہ کی توحید پر پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور رب العزت کا فرمان ہے اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی دین توحید پر ہر ایک پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے، عقیدہ توحید جب دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی ہو جاتی ہے، انسان کی عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر کام نیکی بن جاتا ہے، اسی کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب پختہ ہو جاتا ہے دل کے اندر تو انسان کے عمل میں وہ کیسے اتر آتا ہے، انسان کے اعمال کیسے بدل جاتے ہیں، زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی کیسے ہو جاتی۔ عقیدہ توحید کی مثال بیج کی سی ہے، جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج جتنا زیادہ اچھی نسل کا ہو اور اچھی چیز کا ہو، اس سے پودا اگتا ہے۔ جیسے بیج کی کمپل نکلتی ہے، ایسے ہی عقیدہ توحید کی بھی کمپل نکلتی ہے۔ جیسے بیج تناور درخت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اسی طرح عقیدہ توحید کے بھی کچھ لوازمات، ان کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں یہ تناور درخت لگ جاتا ہے۔ یہ 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم میں رب العزت نے اسی چیز کو واضح کیا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا، یعنی یہ توحید کا درخت ہے جس کے پھل پھول کیا ہیں؟ انسان کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے طور طریقے، یہ اس کا پھل ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں کڑوے کسیلے پھل لگے ہوئے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں نا کڑوے، لیکن اچھے درختوں پر تو کڑوے پھل نہیں لگتے، یہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے برتتے ہوئے دیکھا۔ کڑوا پھل کیسا ہوتا ہے؟ جو کھایا نہیں جاتا، قابل استعمال نہیں ہوتا۔ زندگی کے کڑوے پھل کون سے ہیں؟ برے اخلاق، تند مزاجی، ترش روئی، اور پھر عیب جوئی، غیبت کرنا، نیگیٹو شیئرنگ، اور اسی طرح جیسے یعنی سارے ہی برے اخلاق اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ امانت میں خیانت ہے، بے حیائی ہے، ظلم کرنا ہے، یہ سارے کڑوے کسیلے پھل ہیں۔ توحید کے درخت پہ یہ پھل کبھی لگ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ باتیں زندگی میں موجود ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ توحید نے جڑ نہیں پکڑی، توحید کو سیکھا نہیں، اس کی معرفت نہیں، عقیدہ خراب ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بری عادت انسان کے اندر رہ جائے۔ غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، ٹیمپریریلی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر مومن فوراً لوٹ آتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن وہ بری عادات کا شکار نہیں رہتا، وہ اس کے کڑوے کسیلے پھل نہیں بنتے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ یعنی بری ذات کے درخت کی مثال یا کلمہ خبیثہ کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے،
جیسے خود رو پودے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے. ما لہا من قرار. عقیدہ توحید تو قرار پکڑتا ہے نا. کلمہ خبیثہ کوئی برا نظریہ قرار نہیں پکڑتا، وہ دل کے اندر جمتا نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے خود رو پودا اگاتا ہے، پھر وہ اکھاڑ لیا جاتا ہے. پھر فرمایا یہ بات بہت اہم ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے، یعنی ایک مضبوط کلمے سے، مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے. ایک کلمے سے، ایک کلمہ اتنی بڑی چینج پیدا کرتا ہے کہ پوری زندگی میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیتا ہے. ہم نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیسے لگے، ہم نے لباس پہنا کیسے لگ رہے ہیں، ہمیں گرمی لگی، ہمیں کسی نے برا کہہ دیا. یہ بھٹکنا ہی ہے نا، کہ انسان کے پاس اللہ کی تو کوئی بات نہ ہو، مقصد زندگی کی کوئی بات نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے بھٹک جاتے ہیں. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس سے ثبات ملنا ہے انشاءاللہ، یعنی عقیدہ توحید. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی عبادات عقیدے سے کیسے بدلتی ہیں، اخلاق کیسے بدلتا ہے، معاملات کیسے بدلتے ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. عقیدے کا کیا تعلق ہے انسان کی عبادت سے؟ مثلا عقیدہ توحید میں ایک اللہ، وہ ایک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اسی سے محبت رکھتے ہیں، اس سے امید باندھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، ہم اس کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو عبادت کی بنیاد توحید ہے. پتہ چلتا ہے توحید عبادت کی بنیاد ہے. نماز کی بنیاد توحید ہے. روزے کی کیا بنیاد ہے؟ توحید. کیسے؟ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ تو میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، اور روزہ جو ہے وہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ دیتا ہے. آپ زکوٰۃ دیکھیے، انسان اپنے مال میں سے کیوں کسی کو کچھ نکال کر دے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اگر وہ اس حکم کی حقیقت کو سمجھ کر زکوٰۃ دیتا ہے. اور حج تو ہے ہی اللہ کے لیے سفر کرنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا. اور اللہ نے حکم بھی اسی کا دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. حج کا لنک کس سے؟ اللہ کی ذات سے. اور جہاد کس لیے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا جہاد کس لیے کیا جاتا ہے، تو آپ نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے. اچھا چلیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں معاشرت کی بنیاد عقیدہ توحید کیسے. معاشرت میں بنیادی جو سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے جس چیز سے، وہ خاندان ہے. خاندان کی بنیاد دو افراد کے تعلق سے بنتی. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. نکاح کے مطابق حقوق و فرائض کی ادائیگی کو کیوں قبول کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اور نکاح میں خطبہ نکاح میں کیا بات ہے؟ آپ جانتے ہیں خطبہ نکاح میں کون سی آیات شامل ہیں؟
3 آیات الاحزاب کی، النساء کی پہلی نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 یا 102، تینوں میں ایک ہی بات ہے، تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر۔ تو نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے نام پر وہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر اولاد ہے، پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے کان میں کیا کہا جاتا ہے کہ بیٹا میرے ہو کے رہنا؟ نہیں، اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ اسلامی طرز زندگی، حقوق و فرائض کا تعین بھی وہی کرتا ہے، اور خاندانی زندگی میں جو خوشگواریت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی ہم اسی کے احکامات قبول کرتے ہیں، ایک اللہ کے۔ ہماری زندگی تو گندھی ہوئی ہے عقیدہ توحید سے۔ ہم فرشتوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کے فرشتے۔ ہم رسولوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کے رسول۔ ہم کتابوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کی کتابیں۔ ہم آخرت پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے انصاف کا دن ہے۔ تقدیر پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ساری چیزوں پر ایمان اسی لیے رکھتے ہیں، ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، اسی کے حکم سے، اسی کی خاطر۔ ہماری معاشرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ ہم ہمسایوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی دیا معاشرتی زندگی کے لیے، وہی حاوی ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے معیشت ہمارے لیے کیا حلال ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، ہمارے لیے کیا حرام ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ روزی کے کون سے ذریعے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، باہر جا ہی نہیں سکتے، بندھے ہوئے ہیں۔ مال کہاں سے کمائیں، کہاں خرچ کریں، اللہ نے طے کر دیا نظام۔ ہماری سیاست بھی اس کے عقیدے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون، ملک اللہ کا، حکومت اللہ کی، اور طریقہ زندگی اللہ کا، قانون رب کا، انتظامیہ بھی اسی کے مطابق کام کرے گی، عدلیہ بھی، مقننہ بھی۔ بین الاقوامی لا میں بھی اسی ایک کی بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، یعنی انسان تو پورے کا پورا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ حرم میں طواف کرنے والا کافی حد تک یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے گرد گھومنا ہے حرم کے صحن میں، اور اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں ساری زندگی اسی کے گرد گھومنا ہے۔ تو عقیدہ توحید دراصل اللہ کے گرد گھومنے کا نام ہے، یہ خدا رخی زندگی ہے۔ انسان کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ اگر دیکھنا چاہیں آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ خود رخی، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، سب کچھ کس کے مطابق دیکھا جاتا ہے؟ اپنی ذات کے مطابق۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید پوری زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اسلامی زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے، ہر عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے دین اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی بنیاد ہے، اسی پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ بنیاد جتنی گہری ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ عمارت کی بنیاد کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کی پہچان سے، اس کے اقرار سے، اس کی تصدیق سے، اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا، جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور اگر یہ عقیدے کی سطح پر یہ تعلق مضبوط نہیں تو عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو یہ عمارت ایسی ہے، بنیاد کی مضبوطی کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اور بنیاد کی کمزوری کے ساتھ یہ عمارت گر بھی جاتی، منہدم ہو جاتی، گر جاتی۔ چوتھی دلیل یہ ہے، عقیدہ توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور جنت کا حصول ہی مومن کا اس جہان میں سب سے بڑا مشن ہے۔
اور پانچویں دلیل ہے دین اسلام کی بنیاد چونکہ توحید پر ہے اور توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہ دے گا، اس لیے توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے۔ جب تک توحید کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک دین کو صحیح طور پر اپنانا ممکن نہیں ہوگا۔ رب العزت نے خود اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح سے جان لو، اس کا علم حاصل کرو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم۔ پھر جان لو یعنی علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام ابن تیمیہ نے یحییٰ بن عمار سے روایت نقل کی ہے کہ علم کی ایک وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، وہ توحید کا علم ہے۔ یہ شرح لامیہ جو امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، والیوم 6 اور پیج 6 پہ ہے۔ بلا شبہ توحید کے علم کے بعد ہی حقیقی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جنت کا حصول اس جہان میں مومن کا مشن ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ واپس جنت تک پہنچ جائے، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ کون ہے جس کو یہ سمجھ نہ آتی ہو؟ تو جنت تو ہمارا آبائی گھر ہے نا، ابتدائی گھر ہے، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے تو ہم جنت کا راستہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا لیں اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں اربوں صدقہ کرتا ہے لیکن موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، تو اس کی چیریٹی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرط ہے، اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تو اجر کہے گا لوگے؟ جب اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں تو اجر پر بھی یقین نہیں۔ کوئی انسان جس نیت سے کام کرتا ہے اسی نیت سے ہی اسے اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے لیکن لوگوں میں نام و نمود کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں۔ خالص توحید کے ساتھ انسان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اس لیے توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے؟ توحید کی پہچان حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے کتنے دلائل دیکھے اس کے؟ 5 دلائل، تو یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس کو کافی رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کی ضرورت، اس کی تھرسٹ پیدا نہیں ہوگی نا اندر، اس وقت تک اس کے لیے وقت نہیں لگائیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سنائیں، اس کو بتائیں۔ آج آپ جا کے کوشش کیجئے گا کہ اگر میں ایک نیکی کی بات یہی کہ توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب، اگر میں جا کے بتانا شروع کروں تو یہ بات کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو یقین کر سکتے ہیں کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب، کہ انٹرنیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کی بات، بھلی بات تقریباً بہت زیادہ کوشش کی جائے 20 لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور بری بات 500 لوگ بغیر کوشش کے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے فوراً لوگ تیار ہو جاتے ہیں، آگے آگے خود ہی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ پڑھ کر سنا دیں، چاہے بار بار، کسی کو ٹیلی فون پر، کسی کو اپنے سامنے، کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ دیکھیں، آپ وہ کام کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو نبیوں نے کیا، کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ جو علم حاصل کرے گا انشاءاللہ وہ عقیدہ توحید پر آئے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے، یعنی انسان اس فطرت پر پیدا کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق،
یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے، یعنی انسانوں کو اسی عقیدے کو قبول کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے۔ سورہ نمل آیات 63-64 میں دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ سارے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی دعوت توحید ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25، النحل 36، المؤمنون 23، الاعراف 65-85، ہود 61، الانعام 80، اور اسی طرح سے قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی انبیاء نے رب تعالیٰ کی طرف اس کے ایک ہونے کی طرف بلایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت توحید ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور چھٹی یہ کہ توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4676، مسلم 152 اور بخاری کی 9 نمبر حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ الانعام کی آیت نمبر 82 سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں یہ کہ توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بے فائدہ کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت 518 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور نویں یہ کہ توحید کے انکار سے موت کے بعد دوسرے کا عمل نفع نہیں دے گا۔ یہ السلسلہ الصحیحہ 484 اور مسند احمد کی روایت والیوم 2 پیج 187 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ توحید کا انکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بخاری کی روایت ہے 6683 نمبر پہ۔ اور 11ویں بات ہے توحید کا انکار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2753 نمبر پہ۔ اور 12ویں بات ہے توحید کا انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلم کی روایت 125 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات دیکھیں گے، عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وہ جس پر ہمیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی انسان کسی بھی ماحول میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہو، انسان بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، کوئی سپر پاور۔ کیونکہ جس وقت انسان مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وقت اپنی فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو انسان ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہمیشہ مخالفت کی۔ جس وقت رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو اکرمہ بھاگ نکلا، عین سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اس کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، آخر کار بھنور میں پھنس گیا۔ سارے لوگوں نے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن جب ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے سب نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اس ایک اللہ کی پکار کی وجہ سے اکرمہ کے دل میں آیا کہ یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد ہمیں دیتا ہے۔ اگر اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی تو میں واپس جا کر محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اور اللہ نے زندگی دے دی، پھر وہ واپس آیا، پھر اس نے بیعت کی۔ پھر اس کے ایمان کی کیفیت کیسی تھی؟ جب کلام اللہ کو ہاتھ میں پکڑتے تھے حضرت اکرمہ تو
اس احساس سے، اس شعور سے ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک انسان جب اس حقیقت کو اپنی فطرت سے پہچان لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے بدل جاتی۔ تو کبھی مشکل حالات میں جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، ہر ایک چیز چھوٹ جائے، پھر فطرت کھل کے سامنے آتی۔ اور اگر آپ پہچاننا چاہیں، سورہ النمل میں 20ویں پارے کا جب آغاز ہوتا ہے، اسی کی طرف دعوت دی گئی۔ کون کون سے موڑ ہیں زندگی کے جہاں پر ایک انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، امن خلق السماوات والارض، یا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیے، آج تک کوئی ملحد، کسی نوعیت سے تعلق رکھنے والا انسان، کسی نسل، کسی زمانے کے لوگ یہ نہیں کہہ سکے کہ آسمانوں زمین کا کوئی اور خالق ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خالق نہیں، یہ اور زیادہ بے عقلی کی بات۔ لیکن آج تک آسمان اور زمین کو بنانے کا دعویٰ کسی کے لیے نہیں کیا گیا کہ فلاں نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ فطرت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ایک انسان کی عقل معاف ہونے لگتی کہ ہاں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے آج تک کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بارشیں کسی اور کی کوششوں سے نہیں برس سکتی، کوئی بارشوں پہ اقتدار رکھنے والا نہیں۔ انسان غور و فکر کرے، بارش کے عمل میں زمین و آسمان کی کتنی چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ مثلا زمین کے سمندروں کا پانی، آسمان کا سورج اس کی حرارت خشک کرتی ہے، بھاپ بنتا ہے پانی، پھر یہی پانی اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اوپر جا کے یہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر یہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اور انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پھر ہر جگہ یہ برس نہیں سکتے، اس علاقے میں جا کے برستے ہیں جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے۔ اگر سورج کا خدا کوئی اور ہوتا، اگر سمندر کا خدا کوئی اور ہوتا، اگر ہواؤں پر کسی اور کی حکومت ہوتی تو بارش کیسے ہوتی؟ تو یہ سارا اتنا بڑا اجتماعی عمل یہ ثابت کرتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، خود وجود میں آ جائے یا اسے کوئی اور وجود میں لانے والا ہو۔ مثلا رب العزت نے فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، یا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ ذرا چاند کو دیکھیے، باقی ستاروں سیاروں کو دیکھیے، کون سی ایسی دھرتی، کون سا ایسا مقام ہے جو انسان کے لیے جائے قرار بن سکے۔ ریسرچز ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کہیں سے پانی مل جائے یا کہیں سے آکسیجن مل جائے، کہیں سے کوئی ذرا سا بھی انسان کو کلو مل جاتا ہے تو انسان اس دھرتی کو آباد کر لے گا۔ لیکن انسان کو اس ہوم لینڈ کے سوا، اس زمین کے سوا کوئی جائے قرار نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ فطرت سے، اندر سے جواب آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور؟ پھر کیا ہے؟ کیوں انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، بغیر جانے یوں ہی اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے۔ پھر اتنی بڑی بات ہے جو ذات کے اندر ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ وہ کون ہے جس کو پکارا جاتا ہے بیماری میں، جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں، جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، پھر انسان کس کو پکارتے ہیں؟
کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے؟ اسی طرح رب العزت نے یہ سوال کیا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ خشکی پہ راستہ کیسے دیکھتا ہے انسان کو کتنی چیزیں ہیں خشکی پر جس کی وجہ سے راستوں کا تعین ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں عام طور پر آپ یہاں سے اپنے گھر جانا چاہیں، ساری نشانیاں وہ بتائیں گے جو مٹ جانے والی ہیں. مثلاً کوئی اسٹریٹ نمبر کسی بلڈنگ کی یا کسی اور چیز کی نشانی، فلاں سڑک پر مڑ جائیں، فلاں اسٹریٹ آئے گی، فلاں جگہ پر اتنے نمبر کا گھر، یوں نشانیاں بتاتے ہیں نا ہمارے یہاں. اچھا، کوئی انسان جب صحرا میں ہوتا ہے جہاں کوئی اسٹریٹ نہیں، جہاں کوئی روڈ نہیں، صحرا میں کون رہنمائی کرتا ہے؟ عام حالات میں جو اپنے رب کو نہیں پا سکتا، صحراؤں میں اب دیکھیے اللہ نے کتنا وسیع نظام بنایا ستاروں کا. تو صحراؤں میں ٹریول کرنے والے تاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ جہاں کوئی زمین پر نشان ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پہچان سکے جانا کدھر کو ہے. آپ کبھی صحرا میں جا کے دیکھیے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کیفیت میں بھی اللہ نے رہنمائی کا سلسلہ رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں سمندروں میں، مجھے یہ بتائیں کون سی روڈ ہے سمندر کے اندر؟ سمندر میں وہ کون سا راستہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو پتا چلے کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو صحرا اور سمندر میں تمہیں راستے دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ پھر اندر سے جواب آتا ہے نا، فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یعنی جس نے اس پورے جہان کی مخلوقات کو پیدا کیا، ابتدا اس نے کی، پھر وہی ہے جو اعادہ بھی کرتا ہے. اعادہ سے مراد یہ کہ ایک بار جانے کے بعد دوبارہ لوٹائے گا. اچھا، انسانوں کو، جانوروں کو تو ہم نے واپس آتے نہیں دیکھا، لیکن فصلوں کو واپس آتا دیکھتے ہیں. مثلا زمین میں ایک بار فصل بوئی جاتی ہے، بیج بو دیتے ہیں، اس کی فصل پروان چڑھتی، کٹ جاتی، پھر اسی طرح کے بیج ملتے ہیں، پھر وہ زمین میں بوتے ہیں، پھر پوری فصل اگاتی، پھر کٹتی ہے، پھر نئی فصل، اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے. تو فصل کا بھرپور جوانی پر ہونا اس کی زندگی کی دلیل ہے نا، اور اس کا کٹ جانا اس کی موت ہے، لیکن پھر زندہ ہو جانا، پھر ایک بار اسی طرح کی فصلوں کا لہلہا اٹھنا، یہ اس زندگی اور اس جہان کے بعد آخرت کے آنے کی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ دلیلیں پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں. ہماری فطرت کے اندر یہ پکار موجود ہے. اللہ نے ہمیں اس فطرت پر پیدا کیا اور اسی کی وجہ سے ہم چین محسوس کرتے ہیں. پھر اللہ نے خود گواہی دی ہے. پھر اسی طرح سارے انبیاء اور مرسلین نے گواہی دی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی دعوت بھی یہی ہے، اور توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے، اور عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت ہے. آپ دیکھیے مثلا ایک سیل ہے، یا ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایٹم، جس کا ایک نیوکلیس ہے جس کے گرد الیکٹرانز موو کرتے ہیں. اللہ نے وہی سسٹم جہان کے اندر رکھا، بڑے بڑے ستاروں، سیاروں کے اندر. ہم محسوس کرتے ہیں جس وقت نظام شمسی کو دیکھتے ہیں، جیسے ایٹم کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں، ایسے ہی سورج کے گرد کس طرح سے زمین اور دوسرے سیارے گھومتے ہیں. اور اس کائنات کی ایک ایک چیز حرکت میں، یعنی اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محور و مرکز ہوتا ہے جس کے گرد وہ گھومتی. زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، ایٹم کے الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں. ہر چیز سے کیا پتہ ملتا ہے کہ ہر چیز کسی ایک چیز کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی محور و مرکز ہے. تو اس پوری کائنات کا محور و مرکز کیا ہے؟ کبھی آپ گوگل ارتھ پہ سرچ کر کے دیکھیں اپنے گھر کو، گھر کہاں سچویٹڈ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا گھر اس شہر میں کہاں ہے، پھر شہر کو پاکستان میں، پاکستان کو دنیا میں دیکھیں، اور پھر زمین کو نظام شمسی میں سورج کے گرد دیکھیں. پھر آگے جب آپ بڑھیں گے
تو نظام شمسی کو آگے کی گیلیکسیز میں دیکھیں، پھر گیلیکسیز کو آگے کرتے کرتے آخری نقطہ کون سا ہے جس کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہی اس کائنات کی ریالٹی ہے۔ اور وہ جیسے اقبال نے کہا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یعنی خورشید سورج کی بھی وہی حقیقت ہے جو ایک ایٹم کی حقیقت ہے، کہ یہی ایٹم ٹوٹتا ہے تو ایٹامک انرجی کا تجربہ تو اس وقت دنیا میں رہنے والوں نے بھی کر لیا نا، کہ انرجی کہاں سے ملتی ہے، اور سورج کی انرجی اور زمین پر ایٹم ٹوٹنے کی انرجی کا پروسیس آلموسٹ ایک ہی ہے۔ صرف یہ کہ اللہ کی قدرت وہاں اس طرح سے ظاہر ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے اس کی دی ہوئی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس جہان میں اصل ریالٹی، اصل حقیقت ایک ہے۔ تو توحید کا انکار کرنے والے کے لیے ایک تو یہ کہ توحید کا اقرار افضل ہے، اس کو اعمال نفع دیں گے، انکار جہنم کا مستحق بنائے گا، اور انکار کرنے والے کو رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔ انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر عقیدہ توحید امن کی ضمانت کیسے دیتا ہے؟ بات ہے توحید کے انکار کی وجہ سے ہی تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا دو حصوں میں یا کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی۔ اس ایک نظریے کی وجہ سے، اس ایک عقیدے کی وجہ سے پوری دنیا جڑ سکتی ہے، کیونکہ یہاں کسی انسان کی بڑائی نہیں، اس ذات کی بڑائی ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات۔ اس کی وجہ سے فکری فساد ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر سے فساد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا بگاڑ بھی ختم ہوتا ہے، اور پھر معاشرتی بگاڑ بھی، معاشی بگاڑ بھی۔ ایک اللہ کی حکمرانی ایک فرد کی ذات پر بھی، اور ایک اللہ کی حکمرانی پورے معاشرے پر بھی، حکومتی نظام پر بھی، ہر جگہ ایک اللہ کی طرف رخ کرنا رب تعالیٰ نے کیسے سکھایا؟ قبلہ روح ہونے سے، کعبے کے گرد گھما کے ایک اللہ کو اپنی ذات کا محور و مرکز بناؤ۔ اسی سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، اور اسی سے جہان والوں کو امن ملے گا۔ یہی طریقہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ پہلی بات ہے، بخاری کی روایت ہے 128 اور 425، جس سے ہمیں یہ پتا چلا۔ پھر توحید کا اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ بخاری کی روایت کا نمبر 44 ہے۔ توحید کے اقرار سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع الصغیر 6433 پہ ہے، اور سلسلہ الصحیحہ میں یہ 2355 نمبر پہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3540، بخاری کی روایت ہے 1237۔ پانچویں بات ہے، توحید کا اقرار دنیا میں جان اور مال کی حرمت کا ذریعہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے 130۔ چھٹی بات ہے، توحید کا اقرار کرنے والے کے گناہ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کیے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 6544۔ ساتویں بات ہے، توحید کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جرم ہے۔ مسلم کی روایت ہے 277۔ آٹھویں بات ہے، توحید کا اقرار وزن میں بھاری ہے۔ صحیح الادب المفرد البانی کی تحقیق سے، یہ جو کتاب ہے اس کے 548 اور 426 نمبر پر یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ اور توحید کا اقرار کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے 99۔